شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ پاک سٹوریز کے ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ بادشاہ روزانہ ٹہلنے کے لیے صبح کے وقت اپنے محل کی چھت پر جایا کرتا تھا۔ ایک روز حسب معمول بادشاہ ٹہلتے ہوئے اپنی چھت پر گیا۔ اس کی نظر پاس ایک کچے مکان پر پڑی جس کی چھت پر ایک حسین و جمیل عورت نہانے کے بعد اپنے بال سکھا رہی تھی۔ بادشاہ کی نظر جب اس پر پڑی تو بادشاہ اس کا حسن دیکھ کر دھنگ رہ گیا۔ بادشاہ اس کے حسن کا دیوانہ ہو گیا۔ بادشاہ نے اپنی باندی کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ باندی نے بتایا کہ بادشاہ سلامت، یہ آپ کے وزیر کا گھر ہے اور یہ اسی کی بیوی ہے۔ بادشاہ کا دل اس عورت پر آ گیا تھا۔ بادشاہ سوچ میں پڑ گیا کہ آخر اس عورت کو کیسے حاصل کیا جائے۔ آخر کار ساری رات سوچنے کے بعد صبح بادشاہ نے وزیر کو بلایا اور اس سے کہا کہ تم سے مجھے ایک کام ہے۔ یہاں سے 2 دن کے فاصلے پر ایک ملک ہے جس کے بادشاہ تک تم نے میرا یہ خط دے کر آنا ہے۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میں کل ہی روانہ ہو جاؤں گا۔ وزیر بادشاہ سے وہ خط لے کر اپنے گھر چلا آیا۔ خط اپنے تکیے کے نیچے رکھا اور کھانا کھا کر سو گیا۔ اگلے روز وہ صبح اٹھا، ضرورت کا کچھ سامان باندھا اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ بادشاہ کو جب یہ اطلاع ملی کہ وزیر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا ہے تو بادشاہ اس روز شام ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی سورج ڈھل گیا تو بادشاہ چپکے سے وزیر کے گھر کی طرف چل دیا۔ گھر کے باہر جا کر بادشاہ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے اس عورت نے پوچھا، دروازے پر کون ہے؟ بادشاہ نے بتایا، میں آپ کے خامن کا مالک اور اس سلطنت کا بادشاہ ہوں۔ اس لڑکی نے جواب دیا کہ میرا خامن تو اس وقت گھر نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا، آپ دروازہ کھولیں، میں تھوڑی دیر رکنا چاہتا ہوں، اس کے بعد چلا جاؤں گا۔ لڑکی نے دروازہ کھول دیا۔ بادشاہ اندر داخل ہوا اور کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ لڑکی گھبرائی ہوئی اندر آئی، بادشاہ کو پانی پیش کیا اور بادشاہ سے اپنے غریب خانے میں آنے کا سبب پوچھا۔ بادشاہ نے عجیب نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ عورت بادشاہ کا ارادہ بھانپ گئی اور جلدی سے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ بادشاہ بھی جب اٹھ کر اس کے پیچھے جانے لگا تو لڑکی نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور بادشاہ سے کہا کہ میں نہایت نیک خاتون ہوں، آپ براہ کرم یہاں سے چلے جائیے۔ لیکن بادشاہ پر تو اس کے عشق کا بھوت سوار تھا۔ بادشاہ جب باز نہ آیا تو لڑکی کو بزرگوں کی ایک مثال یاد آ گئی۔ اس نے بادشاہ سے کہا، کیا آپ پسند کریں گے کہ جس کٹورے میں آپ کے کتے نے پانی پیا ہو اس میں آپ پئیں؟ بادشاہ اس بات کا مطلب سمجھ گیا اور بہت شرمندہ ہو کر واپس چلا آیا، لیکن آتا ہوا اپنے جوتے وہیں بھول آیا۔ ادھر وزیر جب آدھا رستہ پہنچا تو اسے یاد آیا کہ وہ بادشاہ کا خط تو اپنے تکیے کے نیچے ہی بھول آیا ہے۔ چنانچہ وہ وہیں سے واپس لوٹا اور گھر آیا۔ گھر آ کر وزیر نے تکیے کے نیچے سے وہ خط اٹھایا اور واپس جانے لگا تو اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑے اس جوتے پر پڑی جو کہ بادشاہ جلدی سے بھول گیا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر بادشاہ کے جوتے پر پڑی تو وہ بادشاہ کا جوتا اپنے گھر میں دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا۔ وہ ساری بات سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اسے دوسرے ملک اسی وجہ سے بھیجا تھا۔ اس نے کسی سے اس بات کا ذکر نہ کیا اور وہ خط اٹھا کر واپس چلا گیا۔ بادشاہ کا کام ختم کرنے کے بعد وہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے اسے انعام میں کچھ اشرفیاں دی۔ وہ اشرفیاں لے کر بازار گیا، وہاں سے کچھ قیمتی کپڑے اور تحائف اپنی بیوی اور سسرال والوں کے لیے خریدے۔ گھر آ کر اپنی بیوی سے کہا، میں تمہارے لیے یہ کپڑے اور تحائف لے کر آیا ہوں، تم تیار ہو جاؤ، ہم تمہارے مائکے چلتے ہیں۔ بیوی جب تیار ہو گئی تو شوہر اس کو لے کر اس کے مائکے گیا۔ ایک دن وہاں رہنے کے بعد بیوی کو وہیں چھوڑ کر واپس آ گیا۔ کافی دن گزر گئے لیکن وزیر نے نہ اپنی بیوی کا حال احوال پوچھا
اور نہ ہی اس کو لینے گیا۔ لڑکی کے بھائیوں نے جب یہ سب ماجرا دیکھا تو وہ وزیر کے گھر آ کر اپنی بہن سے ناراضگی کی وجہ پوچھنے لگے۔ وزیر نے کہا کہ مجھ پر اپنی بیوی کا کوئی ایسا حق نہیں جو میں نے ادا نہ کیا ہو، اب میں بری ہوں۔ لڑکی کے بھائی یہ کیس لے کر قاضی کے پاس گئے تو قاضی، جو کہ اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے یہ کیس سن کر وزیر کو طلب کیا۔ وزیر جب حاضر ہوا تو لڑکی کے بھائیوں نے قاضی صاحب سے کہا کہ قاضی صاحب، ہم نے پھلوں کے درختوں سے بھرا ہوا ایک سرسبز باغ اور میٹھے پانی کا کنواں اس وزیر کے حوالے کیا۔ اس شخص نے سارا باغ اجاڑ دیا، پھل کھا لیے، درخت کاٹ لیے اور کنویں کو خراب کر کے ہمیں واپس کر دیا۔ قاضی وزیر کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے پوچھا کہ تم نے باغ واپس کیوں کیا؟ وزیر نے جواب دیا کہ میں نے باغ کسی نفرت یا بغض کی وجہ سے واپس نہیں کیا، بلکہ ایک دن میں باغ میں اچانک آیا تو میں نے وہاں پر شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے۔ یہ سوچ کر میں نے باغ واپس کر دیا کہ کسی دن میں باغ میں آؤں تو شیر بھی وہاں آن پہنچے اور مجھے کھا جائے۔ بادشاہ جو کہ پاس بیٹھا یہ ساری باتیں سن رہا تھا، وہ ساری بات سمجھ گیا۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ خدا کی قسم، شیر تمہارے باغ میں گیا تھا لیکن اسے وہاں سے کچھ حاصل نہ ہوا، وہ تمہارے باغ کے پھل کھائے بغیر واپس آ گیا۔ تم نے اپنے باغ کے گرد ایسی کڑی دیواریں بنوا رکھی ہیں جو کہ میں نے آج تک کسی بھی باغ کے باہر نہ دیکھی، اور نہ ہی کسی باغ سے مجھے پھل کھانے میں کوئی دشواری پیش آئی۔ یہ سن کر وزیر خوش ہو گیا۔ وزیر وہاں سے اٹھا اور سیدھا اپنی بیوی کے سسرال گیا، وہاں سے اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور اپنے گھر آ کر خوش و خرم رہنے لگا۔ سب لوگ یہ حیران تھے کہ یہ کیسا کیس ہے اور کیس میں اصل بات کیا ہے۔ لڑکی کے بھائیوں کی سمجھداری اور وزیر کے جواب سے کسی کو بھی یہ پتہ نہ چل سکا کہ اصل بات کیا ہے۔ تمام معاملہ بھی سلجھ گیا اور وزیر نے اپنی بیوی کی بات کسی پر عیاں نہ ہونے دی۔ تو محترم ناظرین، اگر ہم اپنے آس پاس میں دیکھیں تو کتنے ہی گھر صرف اسی بنا پر ٹوٹ رہے ہیں کہ لوگ اپنے گھر کی باتیں باہر بیان کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہمارے گھر کی عزت پر پردہ پوشی فرمائے، آمین۔ ناظرین کرامی، اگر آپ کو ہماری اس سٹوری سے کچھ سبق حاصل ہوا ہو تو ہمارے اس چینل پاکسٹوریز کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہم دوبارہ اسی طرح کی سبق آموز کہانیاں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں۔ جزاک اللہ۔